دوستوں، کل میں نے حرم شریف میں ایک جو میوزیم ہے وہاں پر اس میں جو بتا رہے تھے ان سے ایک سوال پوچھا کہ حضرت عثمان کا یہاں وقف انہی نے کیا تھا وہ چیز ہے، تو وہ سرے سے انکار کر دیا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب غلط ہے۔ لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے یہ پڑھا تھا، تو اس کی تصدیق میں یہاں کر دیتا ہوں آپ کی۔ اس کی تصدیق یہ سامنے جو آپ کو بلڈنگ دکھ رہی ہے، میں اس کے نزدیک کرتا ہوں۔ یہ ہے وقف عثمان بن عفان ہوٹل رمادہ۔ ظاہر سی بات ہے حضرت عثمان کے زمانے میں تو ہوٹل نہیں تھا، لیکن اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ یہ پراپرٹی حضرت عثمان کی تھی اور انہوں نے اپنی تجارت میں سے اس کو وقف کر دیا تھا۔ وقف کرنے کے بعد جو اس کی آمدنی آتی تھی، اور ابھی ہم لے کے چلیں گے آپ کو ایک کنواں بھی دکھاتے ہیں، وہ بھی جو تھا وقف میں ہے۔ تو آج تک حضرت عثمان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ یہاں موجود ہے 1400 سال کے بعد بھی، اور اس اکاؤنٹ پہ اس ہوٹل کی یہ جو پراپرٹی ہے اس کی جو انکم ہے اس میں جاتی ہے، جس کا سارا حصہ وقف ہوتا ہے اور وہ صرف ہوتا ہے وہ مال ان ضرورت مند لوگوں پر جس پہ جو بھی وقف کے انڈر آتا ہے نا۔ زبردست معلومات مدینہ منورہ میں۔ اور یہ پوری جگہ جو ہے جو غزوہ خندق کا جو پہاڑ ہے اس کی طرف ہے، یعنی کہ اس کے بیک سائڈ پہ ہے، اس پہاڑ کے اس طرف مسجد نبوی ہے۔ چلتے ہیں افضل بھائی کے پاس، ان سے اور معلومات اس سلسلے میں حاصل کرتے ہیں۔ افضل بھائی، میں نے بتا تو دیا جی تو تھوڑا بہت مجھے پتا تھا، جی تصدیق بھی ہو گئی کہ یہاں پر وقف موجود ہے حضرت عثمان کا، ان کا بینک اکاؤنٹ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی آمدنی جو ہے وقف میں جاتی ہے، اس کی اور کنویں کی بھی۔ جی اسی طرح ایئرپورٹ روڈ کے اوپر بہت بڑا آفس ہے ان کا، سیدنا عثمان غنی کا، اس میں اپنا ڈاکومنٹ لوگ جا کے جمع کراتے ہیں، بیوہ عورتیں اور یتیم بچے، اور آج بھی یہ لوگوں کے لیے دونوں لوگوں کی فلاح کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آگے جا کے ہم ساری اس کی ہسٹری ادھر کنویں کے اوپر کھڑے ہو کے گائیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے دیکھیے دوستو، یہ بالکل الگ سا خطہ محسوس ہو رہا ہوگا، ہرا بھرا، بالکل زبردست، خوبصورت، حسین و جمیل۔ اس کو دیکھ کے ایک عجب سی فیل آتی ہے کہ آیا کہ اسی ایریے کا حصہ ہے کہ نہیں، لیکن جب میں نے پتہ کیا تو وہ عقدہ، وہ راز، اس پہ سے پردہ افضل بھائی نے ہٹا دیا۔ وہ کیا پردہ تھا؟ جی میں ابھی بتاتا ہوں زبیر بھائی، یہ سید بابا جس مقام پہ ابھی ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ بہت ہی ایک افضل پلیس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں دھوپ میں ہیں وہ مسجد نبوی شریف میں ایک سارے صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے اپنے الفاظ نکالتے ہیں زبان سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کو میرے ساتھ جنت کا سودا کرنے والا۔ جب یہ بات کی تو سیدنا عثمان بیچ میں اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تو ہاتھ لہرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کرتا ہوں جنت کا سودا، کیا حکم ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیر روما، یہ یہودی کے پاس ایک ویل ہے، اور یہ زبیر بھائی اپنا پانی تمہیں پتہ بکری کرتا تھا، تو پانی بکری کرتا تھا، تو وہ جو خرید کے وقف کرے گا اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا والآخر دونوں جہانوں میں جنت کی بشارت دے گا۔ تو سیدنا عثمان جو ہے اسی مجلس میں سے نکلے اور اس یہودی خاندان کے پاس آ گئے، روما خاندان تھا ان کا، تو کنویں کو بھی وہ روما خاندان کی وجہ سے بیر روما ہی کہتے ہیں۔ وہ بیر روما جو ہے وہ بالکل سامنے ادھر نظر آ رہا ہے، وہ بلیک پائپ جو نکلا ہوا ہے نا، ہاں یہ پائپ اس کنویں میں سے نکلا ہوا ہے، اور سید بابا اس ارد گرد کلی وغیرہ ہے، موٹر وغیرہ لگی، یہ جو بلیک ہے، جی تو وہ پائپ جو نکلا ہوا اسی کا پانی آج بھی لگ رہا ہے۔ سیدنا عثمان اس یہودی خاندان کے پاس آ کے اور کہنے لگے ان سے کہ ہاں بھئی مانگو، کیا اس کنویں کا دام مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو یہ بکری نہیں کرنا چاہتے، ہمارا تو روٹی روزی کا نظریہ یہ ہے، ہم تو اسی سے اپنی پیٹ پوجا کرتے ہیں، تو ہم نہیں بیچنا چاہتے، آپ کو کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے۔ تو زبیر بھائی اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، سیدنا عثمان ادھر سے چل بسے مسجد نبوی والی جگہ پہ، اور جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
یہ سارا ادھر کی حقیقت بتائی کہ وہ تو یا رسول اللہ نہیں بکری کرنا چاہتے، وہ تو منع کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، کہا جاؤ عثمان ان کو جا کے کہو کنواں ملکیت تمہاری، زمین تمہاری، سب کچھ تمہارا، ہمارے آگے آپ پانی کی ٹائمنگ بکری کر دیں، آپ پانی تو بیچنا چاہتے ہیں نا۔ تو جب یہ آ کے بات کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس یہودی کا پلان چینج ہو گیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، فائدے کا سودا ہے، تو فائدے کا سودا ہے، کیونکہ اس نے سب کچھ سوچا کہ کنواں بھی میرا اور زمین بھی میری، زمین بھی میری، ملکیت بھی، پانی کے پیسے مل رہے ہیں، پانی کے پیسے تو میں پانی بیچنا ملکیت، سارے حقوق اس کے پاس، ہاں سارے حقوق۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لو نا کیسا حضور کے بعد ذہن میں، وہ نبی تھے، خاتم النبی، نبیوں کے سردار تھے، وہ جو بات کہتے تھے اللہ تعالیٰ کر دیتا تھا، وہ کر دکھاتا تھا۔ جب یہ بات ہوئی تو یہ یہودی کہنے لگا ٹھیک ہے میں ایک دن کا پانی بکری آپ کے آگے کروں گا، اور اس کی اجرت بہت زیادہ، پتہ نہیں 10,000 یا 15,000 دینار کم و بیش اس نے مانگی۔ اور سیدنا عثمان نے کہا آج تو کچھ بھی مانگتا تو میں دے دیتا، حتیٰ جان بھی مانگتا تو دے دیتا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا۔ تو جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے، سیدنا عثمان نے، کہتے ہیں 4 حصے مال تھا، 4 حصوں میں سے 3 حصے مال بکری کر کے اپنا تو یہ کنویں کی اجرت پے کی، ایک حصہ باقی رہا۔ تو مدینہ کے جو لوگ تھے نا یہودی، وہ کہتے ہیں دیکھو عثمان پاگل ہے کہ اپنا سارا مال بکری کر دیا اور کنویں کی خاطر پانی کی، وہ بھی ایک دن کا ٹائم۔ سیدنا عثمان نے کہا بھلے میری جان بھی جاتی تو وہ بھی حضور کے اوپر قربان تھی، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ سیدنا عثمان نے ایک دن کا ٹائم خریدا اور سید بابا مسجد نبوی شریف میں چلے گئے اور جا کے حضور کو کہا یا رسول اللہ ابھی حکم میں نے ایک دن کا ٹائم خرید لیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زبیر بھائی کہ جاؤ مدینہ میں اعلان کر دو، ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا کسی کا پانی منع کرے، مسلمان بھی پانی بھرے اور غیر مسلم بھی پانی بھریں، سب کو اجازت ہے، سب کو الاؤ ہے۔ تو کہتے ہیں سیدنا عثمان کے ٹائم میں لوگ پانی بھر کے سٹاک کر لیتے تھے، اس یہودی کے پاس خریدنے والا کوئی نہ رہا۔ ایک دن یہ سارا ہی زمین اور کنواں اور ہر چیز بچکری کر کے چلا گیا۔ اس ٹائم سے لے کے 14 صدیاں گزر گئی ہیں۔ جی 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 جی۔ تو زبیر بھائی یہ جو ہے اس ٹائم سے لے کے آج تک یہ سیدنا عثمان کا مال وقف ہے، اس ٹائم بھی وقف فی الاسلام اور آج بھی اسلام کے لیے ہی وقف ہے۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھ لیا، اور پیچھے آپ نے پہلے وہ بنائی ہے، جی وہ ہوٹل جو تھا، جو ہوٹل ہے وقف رمادہ سیدنا عثمان بن عفان، وہ ہوٹل بھی جو ہے وی آئی پی ہوٹل ہے، اس کی انکم، اس کی انکم ساری جمع کر کے مسجد نبوی میں سے جو ایئرپورٹ کو راستہ نکلتا ہے اس کے اوپر بہت بڑا آفس ہے، اس میں ادھر کے اس ملک کے شہری جو ہیں وہ جاب کرتے ہیں، گورنمنٹ نے ایک سائٹ بنائی ہوئی ہے ساری الگ، اس میں سارا پیسہ جا کے جمع ہوتا ہے۔ اور بھی بزنس ہے جس کا میرے کو اتنا نالج نہیں ہے، وہ سارا پیسہ جمع کر کے مدینہ کی سارے مدینہ میں سے غریب عورتیں، بیوہ عورتیں، یتیم بچے اپنے ڈاکومنٹ لے کے جاتے ہیں، وہاں جا کے وہ دکھاتے ہیں کہ کیا ہمارا جو باپ ہے دنیا سے چلا گیا، ہم حقدار ہیں۔ ان کو گورنمنٹ جتنا وظیفہ لکھ کے دے 2000 5000 وہ دیکھ لیتے ہیں، حساب لگا لیتے ہیں کہ ان کو کتنا کو ان کا خرچہ گھر کا، تو وہ بعد میں ان کو ATM کارڈ مل جاتا ہے اور اس میں سے جا کے سیدنا عثمان کے میں سے پیسہ نکال کے اپنے گھر کا پیٹ پوجا کرتے ہیں۔ آج تک فائدہ۔ اور ایک خاص بات میں نے دیکھی اس میں، اتنا ہرا بھرا ہے کہ کھجور کے علاوہ انواع و اقسام کے درخت ہیں اس میں، تو اس میں کافی طرح کے درخت لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، اور پانی ابھی بھی اس کا جو ہے جاری ہے۔ میں بھی انشاءاللہ آپ کو اس کا پانی بھی پلاؤں گا اس کو۔ چلیے چلیے، بہت بہت شکریہ، زبردست زبیر بھائی، ساری اس کی ہسٹری تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ اگر 1400 صدیاں گزر گئی آج تک جاری اور ساری ہے، اور یہ قیامت تک سلسلہ قیامت تک انشاءاللہ چلے گا۔ سیدنا عثمان سے اللہ سے تجارت کی اور اللہ نے جاری ساری رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اگر آپ پارٹنر بنا لیں اس سے بہتر کچھ نہیں ہوتا، اور ریسنٹ ایگزامپل ہے البیک۔ اسی طرح اوکے شکریہ۔ یہ ہے دوسری طرف سے، بند کیا ہوا ہے لیکن میرا ہاتھ اندر چل جائے گا، کیمرہ چھوٹا ہے تو آرام سے میں آپ لوگوں کو دکھا سکتا ہوں۔ یہ ہے وہ باغ جس کا ریسٹوریشن ورک آج کل چالو ہے نا، بہت بڑا باغ ہے۔ 2030 کے حساب سے یہ پرسپیکٹیو میں دکھا رہا ہوں آپ کا، جو ہورڈنگ میں اندر تو جانا الاؤڈ نہیں تھا، اس لیے ہم باہر سے دکھا سکتے ہیں کہ اس طریقے سے منسٹری آف کلچر اور ہیریٹیج جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کر رہی ہے، اور اس میں اب آنے والے کچھ دنوں کے اندر ہی، اب وہ 1 سال ہے کہ 2 سال ہے وہ مجھے معلوم نہیں، لیکن اس طریقے سے ڈیولپ ہو جائے گا، اور عام انسان
جس کو آج تک کچھ چنندہ باتیں ہی ہسٹری کے بارے میں، اسلامک ہسٹری کے حوالے سے معلوم تھی، اس کو ایکسیس ہو جائے گی، اوپن ہو جائے گا، وہ ہر جگہ جا کے ہسٹری کے بارے میں جان سکتا ہے، اس ہسٹری کے پلوں میں ان پلوں کو جی سکتا ہے، اس باغ میں بیٹھ سکتا ہے، اس کھجور کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کے یہ احساس اس کو ہوگا، اس کنویں کا پانی پیے گا تو احساس ہوگا کہ یہ اس کنویں کے پانی کے پیچھے مسلمانوں کو کتنی اسٹرگل کرنی پڑی، اس کنویں کا جو ایک ڈول تھا اس کی قیمت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ادا کی تھی، اور اس کے بعد کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، اور یہ وہ ہدایت کیا دی بلکہ یہودی کے ذہن میں ڈر ڈالا اور وہ چلا گیا، اور یہ تمام ایریا مسلمانوں کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے لینے خریدنے کے بعد یہ وقف ہو گیا۔ تو اسلام میں ہر انسان، جتنے بھی صحابہ کرام گزرے ہیں اور جس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کا جاننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب بہتر ہے۔ ہم آج کے دور میں بیٹھ کر یہ کمنٹری کر دیں کہ اس نے یہ کم کیا، اس نے زیادہ کیا، میرے خیال سے یہ ناانصافی ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کے بارے میں صحیح نہیں کہہ سکتے تو اپنے آپ کو، اپنی زبان کو بند رکھیں، زیادہ بہتر ہے۔ اوکے دوستو، خدا حافظ۔